بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو خلیفہ ہارون رشید اور ان کے مشہور دیوانہ دوست بہلول کے بارے میں بتائیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید عباسی خلفاء کے 15ویں خلیفہ تھے، جن کے عہد میں اسلامی دنیا نے علم و فنون، ادب و فلسفہ کی بلندیوں کو چھوا۔ ان کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور کہلایا گیا۔ بہلول وہب بن عمر کا نام تھا، جو امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے اور ان کے قریبی ساتھی تھے۔ وہ ایک عالم و فاضل قاضی و مفتی تھے، جن کے پاس امیر و غنی لوگ بھی فتویٰ لینے آتے تھے۔ ان کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، لیکن جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کر کے ان کے پیروکاروں پر ظلم و جبر شروع کیا، تو امام نے ان کے چند ساتھیوں کو اپنی حفاظت کے لیے ایک حرف بتایا، جو عربی حرف جیم تھا۔ ہر شخص نے اس حرف کا اپنا مطلب نکالا۔ کسی نے جلاوطن کا مطلب نکالا تو کسی نے جبل کا یعنی پہاڑوں میں پناہ لینے کا۔ وہب نے جنون کا مطلب نکالا یعنی دیوانگی کا۔ اسی طرح وہب نے اپنی دولت و دیوار چھوڑ کر دیوانہ بن کر خلیفہ کے دربار میں آنے لگے۔ لوگوں نے ان کا نام بہلول رکھ دیا، جو ہنستا مسکرانے والے کا مطلب ہے۔ بہلول کی دیوانگی میں بھی ایک عقل و دانائی تھی۔ وہ خلیفہ کے ساتھ بے باکی سے بات کرتے اور ان کے ظلم و جبر کا مقابلہ کرتے۔ وہ ان کے سوالات کا جواب ایسے طریقے سے دیتے کہ خلیفہ حیران رہ جاتا۔ آئیے آپ کے ساتھ ان کا ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرتے ہیں، جو آپ کو بہلول کی شخصیت اور خلیفہ کے دور کے حالات کا اندازہ لگانے میں مدد دے گا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، ان کا نام بہلول مجذوب تھا۔ ہارون رشید ان سے مذاق کر لیا کرتا تھا، لیکن ہستی میں بھی بہلول بہت پتے کی بات بھی کہہ جاتے تھے۔ ایک دن بہلول ہارون رشید کے پاس گئے۔ اس نے انہیں ایک چھڑی دی اور کہا، بہلول، یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں جو شخص اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے یہ چھڑی اسے دے دینا۔ بہلول نے ہارون رشید سے وہ چھڑی لے لی اور سنجیدگی سے اٹھ کر وہاں سے چلے آئے۔ انہوں نے اس چھڑی کو سنبھال کر رکھ دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، شاید ہارون رشید بھی چھڑی کے بارے میں بھول سے گئے۔ کافی عرصہ بعد ہارون رشید سخت بیمار ہو گئے، بچنے کی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ ایسے میں بہلول ان سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے سلام دعا کے بعد ان سے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، بہلول، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر؟ بہلول نے پوچھا۔ آخرت کا سفر، ہارون رشید نے کہا۔ بہلول نے نہایت سادگی سے پوچھا، امیر المؤمنین واپسی کب ہوگی؟ تم بھی عجیب ہو بہلول، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے؟ بہلول نے یہ سن کر حیرت ظاہر کی اور بولے، اچھا اب آپ واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں، اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس پر بہلول نے کہا، تو پھر آپ نے اس سفر کے لیے کتنے حفاظتی دستے روانہ کیے ہیں، اور آپ کے ساتھ کون کون جائے گا؟ کیا کیا حفاظتی انتظامات ہوں گے؟ ہارون رشید کا منہ بن گیا، بولا، کیا بات کرتے ہو بہلول، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب بہلول بولے، اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی بھی مددگار ساتھ نہیں؟ پھر تو یہ لیجیے اپنی چھڑی، یہ امانت واپس لے لیجیے۔ آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، مجھے آپ کے علاوہ کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہیں ملا۔ آپ جب بھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، خدام ہوتے تھے، پورا لشکر ساتھ چلتا تھا، لیکن اتنے لمبے سفر جس سے واپسی بھی نہیں ہوگی، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ہارون رشید یہ سن کر رو پڑا اور کہا، ہم تو تجھے دیوانہ سمجھتے رہے، آج پتہ چلا کہ تمہارے برابر کا تو کوئی عقل مند ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین، اس واقعے سے آپ کو کیا سیکھنے کے لیے ملا، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملیں گا اب اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔